بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ رمضان کے مہینے میں ایک انڈے کا عمل وہی شخص کرے جس کی جیبیں خالی ہوں اور وہ اپنی جیبوں کو دولت، رزق اور مال سے بھرنا چاہتا ہو، کیونکہ پھر جو کوئی بھی 24ویں اور 25ویں روزے کو ایک انڈا لے کر اس انڈے کے عمل کو کر لیتا ہے تو آنے والا پورا سال اس پر دولت اور مال اس طرح برستے ہیں جیسے موسلادھار بارش ہو۔ یہ کنڈے کے اس عمل کو آپ 24ویں اور 25ویں روزے کو لازمی کر لیں۔ یہ انڈے کا خاص عمل آپ 25ویں اور 26ویں روزے کو لازمی کر لیں۔ انڈے کا یہ خاص عمل آپ 24ویں اور 25ویں روزے کو لازمی کر لیں۔ یہ روزے بے حد خاص ہیں کیونکہ ان دنوں کے بعد یہ رمضان المبارک بہت خاص ہے، کیونکہ رمضان وہ خاص مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا فضل، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا لمحہ لمحہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم حاصل کرنے کے لمحات ہیں، اس لیے پیارے بہن بھائیوں، ان لمحات کو کسی بھی صورت آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ اگر آپ بھی بے تحاشا دولت کے مالک بننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت ہی زیادہ دولت اور پیسہ آ جائے، تو آپ نے بس ایک انڈا لے کر اس عمل کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اتنا رزق، اتنی دولت، اتنا پیسہ ملنے لگ جائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے گھر میں جگہ کم پڑ جائے گی لیکن پیسہ کم نہیں ہوگا۔ اگر آپ اتنی دولت کمانا چاہتے ہیں تو یہ آج کا وظیفہ لازمی کر لیں۔ اب آپ یہ سوچ کر پریشان ہو جائیں گے کہ اتنی رقم کہاں رکھیں، تو کریں، اس لیے کہ اگر آپ بھی یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ کے پاس بے پناہ پیسہ ہو، بہت ہی بڑی شاندار عالی شان گاڑیاں ہوں، بہت ہی عالی شان بنگلے ہوں، تو آپ نے 9ویں یا پھر 10ویں رمضان ایک انڈا لے کر یہ عمل کرنا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ بہت چھوٹا سا عمل ہے اور اس عمل کو کرنے میں آپ کا نہ تو پیسہ لگنے والا ہے نہ ہی وقت، بس آپ کو ایک انڈے کی ضرورت ہے۔ ایک انڈا جو تقریباً ہر گھر میں ہی موجود ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مختلف وظائف یا عملیات میں انڈے کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، خاص کر دولت اور رزق کے حوالے سے جو وظائف ہوتے ہیں، یا پھر بندش اور تنگ کو جو دور کرنے کے حوالے سے عملیات ہوتی ہیں، ان میں بہت زیادہ انڈے کا استعمال ہوتا ہے۔ اصل میں انڈے کے اندر ہی خاصے پائے جاتے ہیں کہ اگر انڈے کا صدقہ دے دیا جائے تو انڈا ایسی بلاؤں کو انسان سے اور اس کے گھروں سے دور کر دیتا ہے جو کہ خاص کر رزق کی تنگی لانے کی وجہ بنتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ ایک انڈے کا صدقہ دے دیں گے تو جتنی بھی آپ کے آس پاس بلائیں ہیں جو آپ پر نازل ہوئی ہیں، ان بلاؤں کے نازل ہونے کی وجہ سے آپ کا رزق رک گیا ہے، چلتا کاروبار رک گیا ہے، گھر میں بے برکتی ہے، وہ تمام بلائیں دور ہو جائیں گی۔ اسی طرح انڈے کا صدقہ ہر قسم کی بندش کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ پھر کاروبار اور رزق کے حوالے سے بندش ہو، شادی کے لیے بندش ہو، رشتے کی بندش ہو، یا کسی نے آپ کی کامیابی بھی اگر باندھ رکھی ہو، تو انڈے کے اس عمل کو کر لینے سے ہر قسم کی جو آپ پر ہوئی بندش ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ انڈے کا صدقہ حاسد کی حسد سے بچاتا ہے، جادو اور آسیب سے بچاتا ہے۔ اگر سادہ زبان میں کہیں تو انڈے کا صدقہ دے لینے سے ہی رزق اور قسمت کے 42 دروازے کھل جاتے ہیں، جس کے بعد آپ کو اتنی دولت، اتنا پیسہ ملنے لگتا ہے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ کبھی آپ بھی اتنے دولت مند ہو سکتے ہیں۔ تو عمل کو کرنے کے لیے بس آپ کو ایک انڈے کی ضرورت ہوگی، ایک انڈا ہی چاہیے ہوگا اور انڈے کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ آپ نے سب سے پہلے پاک صاف ہو جانا ہے،
باوضو ہو جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، چاہے تو درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 11 بار پڑھ لینی ہے سورہ کوثر۔ سورہ کوثر جو کہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن سب سے طاقتور ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے طاقتور سورت ہے۔ اس کو اتنا طاقتور، اتنا خاص اس دور کا نازل کی گئی یہ سورت ہے کہ آپ جس حاجت کے لیے بھی پڑھتے ہیں آپ کی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ یہ ایک خاص سورت ہے کیونکہ اس چیز کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ سورہ کوثر کوئی عام سورت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک تحفہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوان سال بیٹا وفات پا جاتا ہے، جس کے بعد ظاہری بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی دوسرے باپ کی طرح رنجیدہ ہو جاتے ہیں، لیکن کفار اس موقع کو بھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور اس موقع کا استعمال اور فائدہ اٹھاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنے مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ کفار کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ ابتر ہیں، یعنی ایک ایسے شخص ہیں جن کا آگے کوئی نام لینے والا نہ ہوگا۔ کفار کے ان طعنوں کو سننے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد رنجیدہ ہو جاتے ہیں، جس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ کوثر کو نازل کرتے ہیں۔ سورہ کوثر جس میں ابتر جو کہہ رہی ہے کہ اصل میں وہی ابتر ہے، جس کے بعد سورہ کوثر میں ہے جو آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں اصل میں وہی ابتر ہے، ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ اور پیارے بہن بھائیوں، آج 1400 سال سے بھی کہیں زیادہ سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور وہی ہوا جو کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ سورہ کوثر کو رنج و غم دور کرنے والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج آپ 11 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 3 اسم مبارک 33 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یعنی آپ پڑھیں گے یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اس طرح سے آپ نے 33 بار پڑھ لینا ہے۔ ان تینوں اسموں کو ایک ساتھ ملا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اپنی دعا میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا ہے، دولت مانگنی ہے۔ اگر آپ کی کوئی اور حاجت ہے، کوئی اور خواہش ہے تو آپ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ آپ نے دعا میں جو کچھ مانگنا ہے دل کھول کر مانگیں، اس توکل کے ساتھ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو کہ آپ کو غیبی خزانوں سے عطا کرے گی، ہمیں تمام نعمتیں عطا کرے گی۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہ دعا کر لینے کے بعد آخر میں آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے انڈے کے ساتھ کیا کرنا ہے غور سے سنیے، کیونکہ یہاں بہت سے لوگ سنگین غلطیاں کر دیتے ہیں جس وجہ سے ان کو فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔ وہ شاید اندازہ ہی نہیں کر پاتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر بیٹھے ہیں۔ اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ انڈے کو لے جا کے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ پھینک دیں، درخت کے نیچے رکھ دیں، قبرستان میں دبا دیں، گندے نالے میں پھینک دیں، کہیں بھی پھینک دیں اور واپس مڑ کر نہ دیکھیں۔ ایسے جتنے بھی عملیات ہیں جن میں انڈے کو پھینکنے کا تصور ہے کسی قبرستان میں، تمام صفری ٹوٹکے ہیں، ایک طرح سے کالا جادو یا عملیات میں ہے۔ انڈے کے ساتھ ان جیسے ٹوٹکے کرنے کا تو آپ نے سوچنا ہی نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے اس انڈے کا صدقہ دینا ہے اور صدقہ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ضرورت مند
ایسے شخص کو چیز دے دی جائے جس کو اس کی ضرورت ہو، یعنی اب آپ اس انڈے کو کسی ضرورت مند، کسی غریب کو دے دینا۔ اس انڈے کو کچا بھی دیا جا سکتا ہے، اور اگر لینے کو کوئی تیار نہ ہو تو پھر اس انڈے کو پکا کر بھی کسی غریب کو دے سکتے ہیں۔ چاہے تو خالی انڈا پکڑا دیں یا کچا انڈا دے دیں، یا پھر روٹی کے ساتھ اس انڈے کو دے دیا جائے، یعنی آپ نے اس انڈے کا صدقہ کرنا ہے، کسی غریب کو دے دینا ہے۔ جیسے ہی صدقہ کریں گے آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کے کندھے پر کوئی بوجھ تھا جو کہ ہٹ چکا، آپ کا گھر ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگے گا۔ پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، اس کے بعد آپ کی ترقی اور کامیابی کو کوئی دنیا کی طاقت انشاءاللہ تعالیٰ نہیں روک پائے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو اتنی رزق، اتنی دولت ملے گی کہ جتنا آپ خواہش کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھ دیا ہوگا اور آپ کو عمل کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاک اللہ۔